آج کا جو ایشو ہے بہت ہاٹ ہے اور عالمی ایشو ہے یہ. پوری دنیا کی خبروں میں امریکہ کے ایک شخص کا نام آ رہا ہے، جیفری ایپسٹین، اور اس کا جو گھناؤنا کردار تھا، اس کی جو حرکتیں تھی، وہ امریکن فائلز جو ہیں اوپن ہونے کے بعد پوری دنیا کے سامنے آیا، اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ جو لبرلز کا چہرہ تھا بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا تھا، اور مذہب بیزار معاشروں میں کا نام لیا جاتا تھا کہ جی وہ بہت مؤدب ہیں، بڑا ادب ہے، تمیز ہے، انسانی حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تمام کا جو نعروں کے پیچھے چھپا ہوا کریز چہرہ تھا امریکن سوسائٹی کا، اور خصوصاً جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا، جو پوری دنیا کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، دنیا کے اوپر قانون نافذ کرواتے ہیں، اور ملکوں کے صدر بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، شاہی خاندانوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، بڑے ارب پتی لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جزیروں کے مالکان ہیں. تو ان تمام بڑے بڑے گلوکار ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جن کے نام آئے، تو ان تمام کا جو اصل چہرہ ہے وہ آشکار ہو گیا ہے. نہیں، واقعہ کیا ہے؟ کوئی جزیرہ تھا، کوئی ملک تھا، کوئی کمرے ہیں، جیفری اصل میں ہوا یہ تھا کہ جیفری ایپسٹین ایک امریکن آدمی 2005 میں پکڑا جاتا ہے، اس کے بارے میں خبر آتی ہے. 2008 میں دوسری دفعہ پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کو خبر آتی ہے کہ جی یہ کسی بچی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. اور اس میں جب اس کی فائلیں کھلتی ہیں، تحقیق ہوتی ہے، تو جو عدالت ہے اس میں وہ مقدمہ کیس چلا جاتا ہے. عدالت اس کو یہ کہتی ہے، خود فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جو جج ہوتا ہے وہ جج ہے جو بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملا ہے، ان کا وزیر بھی بنا. اس جج نے یہ فیصلہ، اس نے ساز باز کی ان کے ساتھ، باقاعدہ ڈیل کی، اور ان کو کہا کہ آپ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں نے جو ہے وہ چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ کے لیے ہم جو منیمم سزا ہے نا وہ تجویز کر دیں گے. تو سب سے کم جو سزا ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی. اور اس سزا میں بھی یہ شک انہوں نے ڈال دی کہ آپ دن کے وقت میں 8 گھنٹے اپنے دفتر میں جائیں اور آرام سے گزاریں، اور شام کو آ کر حوالات میں بند ہو جائیں. تو اس طرح انہوں نے ایک منیمم سزا ان کو دے دی، اور اس کے بعد اس کے لیے کیس جو ہے وہ ڈسمس ہو گیا، وہ پاک ہو گیا. یعنی ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک امریکن رپورٹر خاتون تھی، اس نے کہا کہ یہ کیس جو ہے کچھ گمبھیر لگتا ہے. اس نے پھر اس پہ چیزیں جمع کرنا شروع کی. وہ چیزیں جمع کرتی کرتی 10 سال اس کو لگے، اور اس نے 10 سالوں میں وہ جو ڈاکومنٹس تھے جمع کیے، ایویڈنسز جمع کی، انٹرویوز کیے، جو افیکٹ ہوئی تھی خواتین ان کے پاس گئی، ان سے جا کر ملی، ان کے بیانات لیے. پھر جو ان کا جزیرہ تھا اس کے بارے میں آیا کہ بھئی یہ جیفری ایپسٹین نے تو ایک جزیرہ رکھا ہوا تھا، اور اس جزیرے کو عیاشی کے لیے استعمال کرتا تھا. اور صرف یہی نہیں، کو کرائے پر دیتا تھا، ہوٹل بنے ہوئے تھے، کمرے تھے، لوگ تفریح کے لیے جاتے یعنی تھے. نہیں، وہ خود جو اس کے اپنے قریبی دوست تھے، بڑے دنیا کے مالدار ترین بادشاہ ہو گئے، ان کے قریبی لوگ ہو گئے، ارب پتی تاجر ہو گئے، جو اس کے سرکل میں آتے تھے لوگ، ان کو وہ وہاں پر دیتا تھا، وہاں لے جاتا تھا، وہاں عیاشیاں کرواتا تھا. اور چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرواتا تھا. چھوٹی عمر سے کیا مراد ہے؟ 18 سال سے کم؟ ہاں جی، 18 یا سال سے 15 کم، سال سے کم، 18 یا سال سے کم، نابالغ، یعنی 18 سال سے کم. جو 18 سال سے کم جو عمر بچیاں ہیں ان کو لے جاتا تھا، اور پھر یہاں تک کہ ان کے ساتھ ان کا قتل کرنا، ان کا خون پینا، ان کے جسم کو نوچنا، یہ سب بھی وہاں پہ ہوتا تھا. اور بہت سی بچیاں جو ہیں وہاں سے پھر اپنی جان بچا کے بھاگ کر وہ جا کے اس میں سمندر تھا، ظاہر ہے وہ آگے کہیں جا نہیں سکتی تھی. تو اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئے. لیکن فیصل صاحب ایک سوال یہ ہے، آج کے دور میں، جدید ترین دور میں، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہے، کہ 15-20 سال سے یہ کام ہو رہا تھا، کسی کو پتہ نہ لگے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ جی، وہ پیسے کی زور پر، کیونکہ جو آپ جس کے پاس جج کو آپ خرید لیں، پورے سسٹم کو خرید لیں، بڑے بڑے وزیروں کو، اب صدر کا نام آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا، پوری دنیا میں کوئی بات کر کے دکھا دے. ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ جو رپورٹر تھی، اس نے سوال کیا ابھی اس کے بعد جب یہ فائلز میں اس کا نام آیا کہ یہ بھی آتا تھا وہاں پہ، جزیرے پہ جاتا تھا، اور بہت گہرا دوست بھی رہا. اور اس کے لیے، اس کے حق میں، جیفری ایپسٹین کے حق میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ موجود ہے. اگرچہ بعد میں ابھی آ کر اس کی کوئی اس سے جھگڑا وگڑا ہوا، لیکن اس جزیرے پہ آنا جانا تھا اس کا. اور اس میں اس نے واضح اس کے الفاظ ہیں اس کے کہ وہ چھوٹی عمر کی بچیوں کو پسند کرتا ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں.
تو یہ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جو ایک شرمناک پہلو ہے اچھا یہ بھی ہے کہ یہ خواتین عورتیں بچیاں کہاں سے آتی تھی؟ یہ کون وہ یہ کرتے تھے کہ دو اس کے سہولت کار، پہلی سہولت کار تو اس کی اپنی جو گرل فرینڈ تھی جیفری ایپسٹین کی، وہ یہی کام کرتی تھی کہ وہ جا کے وہ خود لڑکیوں کو لے کر آتی تھی. اور دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی بچی آ جاتی تھی کسی اسکول کی، تو امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ سسٹم اتنا ایسا ہے کہ وہاں فیملی سسٹم ختم ہے، تو وہاں پہ بچوں کو اپنے ایکسپینسز خود بیئر کرنے پڑتے ہیں. ان کو خود سے اپنی فیسز جمع کرنی ہوتی ہیں، خود سے اپنے رینٹ دینے ہوتے ہیں، خود سے اپنی رہائش بھی بعض اوقات رکھنی پڑتی ہے، پھر باقی جتنے ایجوکیشن کے ایکسپینسز ہیں وہ خود بیئر کرنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ آفر کرتے تھے کہ $200 سے $300 ہم دیں گے اور مساج کرنا ہے ایک آدمی کا. مساج کے نام پر اس کو لے جاتے تھے اور اس کا بڑے محلات تھے، اس محل میں جا کر پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے اور پھر اس کو پیسے دیتے اور اس کو کہتے کہ تم آگے اگر اور بچیوں کو لے کر آؤ گے تو تمہیں بھی کمیشن ملے گا اور ان کو بھی ہم $200-300 دیں گے. تو وہاں پہ وہ بھی پھر آگے اسی طرح سے شکار کرتے. تو امریکن میڈیا پہ آپ یوٹیوب پہ اگر جائیں تو اس وقت میں کوئی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جس میں امریکن خواتین انٹرویوز دے رہی ہیں، ٹی وی چینل سے بات کر رہی ہیں، اور ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میں نے 50 to 70 بچیاں لے کر آئی ہوں اس کے لیے. اچھا امریکہ میں، یورپ میں، یورپی معاشرے میں یہ چیزیں تو عام ہیں، کوئی وہ نہیں ہے. اب نیدرلینڈ چلے جائیں، اس کا جو امسٹرڈیم ہے وہاں پر قانونی طور پر یہ الاؤ کہ دنیا بھر کی یہ ان کے ہاں. ہمارے ہاں کوئی زنا، فحاشی اور یعنی بیائی ہے نا، ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو ملحد ہیں. دیکھو جو بھی دیکھیں غازی صاحب، صاحب، دیکھیں خاندانی سسٹم ہو نہ ہو، ہر شخص کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. دنیا کے کسی بھی معاشرے سے اگر کوئی عورت اپنی عزت بیچ بھی رہی ہے تو وہ ایک علیحدہ کیس ہے، لیکن اس طرح سے زیادتی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتی. خاتونوں کے، عورت کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. اور ہر معاشرے کے اندر ایک گلٹ ہے. آپ ذرا انٹرویوز وہ دیکھیں جو مختلف ویڈیوز جو امریکن میڈیا نے پبلش کی ہیں، تو اس میں وہ خواتین رو رہی ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. وہ پہلے کہاں تھی؟ پہلے کیوں نہیں بولی؟ پہلے اسی وجہ سے کہ وہ بولتی تھی، ان کی بات کو کوئی لینے والا نہیں تھا، ان کے خلاف کیسز ہو جاتے تھے. اچھا یہ مساج سینٹر آپ دبئی میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں اور مسلم ممالک میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی یہ شباب اور یہ تھائی لینڈ میں چلے جائیں، یہ تو عام ہے ہر جگہ. دیکھیں عام ہونا ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چہرہ تھا، مکروہ چہرہ، چھپا ہوا چہرہ، میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جی یورپین امریکن کلچرز کے اندر بہت ڈسپلن ہے، قانون کی حکمرانی ہے، قانون خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور وہ دنیا کے اندر جنت ہے، وہاں پہ جرم نہیں پایا جاتا. قانون ایسا ہے کہ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، قانون کی بالادستی ہے، جج نہیں بک سکتا ہے، عدالت نہیں بک سکتی ہے. اس نے ثابت کر دیا جج بکتا ہے، عدالت بکتی ہے، قانون بکتا ہے، ہر چیز بک جاتی ہے. پیسے والے کے پاس یورپ میں ہر چیز خرید سکتا ہے. میرے خیال میں ایک بڑا مسئلہ نا جس میں حساسیت ہے مسئلے میں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر یہ فحاشی اور یعنی بدکاری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کم عمر اور معصوم بچیوں کے ساتھ ہونا، ظاہر ہے معصوم بچوں کے ساتھ اور ان کو قتل کرنا اور اس کے بعد ان کا خون پینا. اور اتنی بڑی تعداد میں، یعنی آپ اس سے یہ صرف ایک مطلب یوں سمجھے کہ ایک واقعہ ہے نا جس میں آرگنائزڈ اس نے یہ ریپ کیا ہے اور یہ بری حرکت کی ہے. تو اس ایک واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کی اخلاقی قدریں کتنی تباہ ہو چکی ہیں. یہ تو وہ آدمی ہے جو ایک آدمی پکڑا گیا، اس کے علاوہ میں کسی کا نام بھی جو اس کی جزیروں پر جاتے رہے، جو اس کے محلات میں جاتے رہے، وہ اپنی جگہ پہ صدر کے صدر ہیں، وہ اپنی جگہ پہ شہزادوں کے شہزادے ہیں، اپنی جگہ پہ بزنس مین کے بزنس مین ہیں، بے شمار ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، گلوکار ہیں، سیاستدان ہیں، ججز ہیں، لاکھوں کی تعداد، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے جو اس کے 4 جیٹ تھے جو اسی کام کے لیے استعمال ہوتے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنس، یعنی جو ہم اسلام جس کو کہتا ہے کہ شرم ہے، حیا ہونی چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، عورت کی نمائش سب سے بڑا گناہ ہے، اور فیملی سسٹم سے جب نکلتی ہے خاتون، جب وہ بے پردہ ہوتی ہے تو اس کے بعد شیطان کا پورا سرکل حرکت میں آ جاتا ہے. بھائی صاحب آج میں قرآن پاک کی مختلف آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ قرآن پاک میں دین اسلام میں جو سب سے بڑے گناہ کی
کہے گئے جن کو, وہ 3 بڑے گناہ ہیں. ایک شرک, ان شرک لظلم عظیم, دوسرا قتل, ایک انسان کے قتل کو, اور تیسرا جو تھا نا وہ زنا ہے. زنا ہے. اور یہاں تک کہا گیا زنا کرو نہیں, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ اور اسے کام بھی نہ کرو. یعنی زنا. اچھا دوسری بات, یہودیت ہو, عیسائیت ہو یا کوئی اور مذہب ہو, ان تمام میں زنا تو حرام رہا ہے, سب میں حرام رہا ہے. مذاہب اس سے منع کرتے ہیں نا, اور یہی جو لبرل سوسائٹی ہے اس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے نا, کہ وہاں پہ جو جتنی لیپ اپ ہوتی, چکا چون تھی, بڑے مینرز تھے, اخلاق تھے, اندر سے یہ اخلاق نکلے کہ پیسے کے بل بوتے پر انہوں نے استحصال کیا ہے, ناجائز کام کیا, قانون شکنی بھی کی ہے, لوگوں کو بھی خریدا ہے, انصاف کو خریدا ہے, اور اس میں ایک بندہ نہیں ہے, ہزاروں لوگ ملوث ہیں اور وہ جو دنیا کی قیادت کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیں, حقوق نسواں کا نعرہ کس نے لگایا؟ امریکہ, یورپ میں. اور یہاں پر جو قوانین بنتے ہیں خواتین کے لیے, ابھی یہ مطلب یہ جو قانون بن رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے تم شادی نہیں کر سکتے, اور فلاں اور NGOز نے شور مچایا ہوا ہے, تو وہاں تو 5-5 سال کی بچیوں, 6-6 سال کی بچیوں, سنا کہ 3-3 سال کی بچیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. یہ کس منہ سے حقوق نسواں کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ دیکھیں امریکن صدر کا نام جب ان فائلوں میں آتے, اب اس کے بعد کیا باقی بچ جاتا ہے؟ یعنی ہم جو دنیا میں سب سے سپر پاور کہا جا سکتا ہے, اور اس کا صدر جو ہے اس کا نام ان فہرستوں میں آ گیا ہے, اور دنیا میں صحافی اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں, ان کے خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں, ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, اس کا نام اس میں آ رہا ہے بار بار, اور کلیئرنس مانگ رہے ہیں, ہاں بھی اپنے آپ کو کلیئر کرواؤ. تو اس سب کے بعد میرے خیال دیکھیں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ مغرب کا یہ جو چہرہ ہے, جو مغرب کو ہم بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں, اس کی مکروہ سائیڈ ہمارے سامنے آئی, اور ہمیں اپنے پاکستان پہ, اسلامی معاشروں پہ فخر کرنا چاہیے اور اس کا تحفظ کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ رہتے ہیں, جو لوگ اس معاشرے میں جیتے ہیں, وہ شرمندہ رہتے ہیں. وہ اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یار بہت پتہ نہیں ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں, کوئی زندگی نہیں ہے. ایسے ناشکری ہماری DNA میں چلی گئی ہے نا. تو DNA میں جو ہماری یہ ناشکری, بے صبری, اپنے جو دستیاب وسائل ہے اس کے بارے میں ناشکری کرنا, بے صبری کرنا, خود ہم مسئلے کو کریٹ کرنے والے کون ہیں؟ پاکستان کس نے خراب کیا؟ پاکستانیوں نے کیا ہے نا, امریکہ سے آ کر تو کوئی خراب نہیں کر جا رہا. صحیح ہے. تو جو بھی مسئلے ہیں وہ تو ہماری وجہ سے, لیکن اس کے اندر اتنی خیریں ہیں. اس برے دور کے باوجود آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس طرح کے کوئی لوگ پنپ نہیں سکتے, اس طرح کے لوگ چل نہیں سکتے ہیں, ایسے سرکلز وجود میں نہیں آ سکتے ہیں. شرم حیا ہمارے ہاں موجود ہے, ایسے فیسیلیٹیٹر نہیں ہوتے, ایسی خواتین نہیں. اور اگر کوئی ایسا کوئی کیس ہو تو اس کے اوپر پورے پاکستان میں شور مچ جاتا ہے 2-4 کے بعد. مطلب بات ممکن نہیں کہ یہاں تو بھائی مطلب ایک عورت کری کہ 70 بچیوں کو لے کر گئے, تو مطلب کوئی شمار قطار ہی نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں, یہ تو ایک مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے نا, یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ان کے مکروہ چہرے ایک نیچے کے چھپے ہوئے. وہاں پر انسانیت کو سب سے زیادہ جس نے قتل کیا, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, وہ کس نے مارا؟ اینٹم بم کس نے چلایا؟ ہیروشیما پر کس نے کروڑوں لوگ مرے نا, کتنے کروڑ مرے, یہ کس نے کرایا؟ عراق پر, افغانستان پر, دنیا پر بارود کس نے پھینکا ہے؟ یہ دوسرا انسانیت. تیسرا میں آپ کو بتا دوں, ان کے ہاں اخلاقیات اور خاندانی نظام نہیں ہے. تیسری چوتھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہر آدمی وہاں پر نفسیاتی مریض ہے, خودکشیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو یہ اچھا ہمارا جو مشرقی یہ روایات ہیں اور دین اسلام کا جو پیغام ہے, دین اسلام کا جو نظام ہے, آپ وہاں جا کے دیکھیں گے نا, وہاں کے لوگ آپ نے دیکھے کتنے غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. فرانس میں مسلم کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایوان ریڈی کا آپ نے وہ بیان پڑھا تھا, تو اس نے کہا کہ جب میں طالبان کی قید میں تھی اور طالبان نے میرے ساتھ یہ سکون کیا, جب وہ برقع پہنتی ہے کہہ رہے کہ حجاب کے اندر تو مجھے اپنے آپ کو سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے. اور اسلام نے جو احکام ہمیں دیے ہیں, جس پہ ہمارا سسٹم ابھی بھی الحمدللہ چل رہا ہے, اس کو بہت مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ ہماری اگلی جنریشن میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو یہ بتائیں کہ ہم کوئی شرمندہ نہیں ہے اسلام کے اختیار کرتے ہیں. اسلام ہماری اپنی چوائس ہے, اسلام کو ہم نے اپنی پسند رکھا ہے, اور اسلام ہی دنیا کا بیسٹ سیویئر ہے, بیسٹ سیف گارڈ ہے, بیسٹ پروٹیکٹر ہے خواتین کے لیے, خواتین کے حقوق کے لیے, مردوں کے لیے. جو مسائل ہوں گے ان کو ہم فیس کریں, ان کو حل کریں گے ہم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپین لبرل جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, جہاں پہ اوپر تو بہت اچھی باتیں ہیں, نظام ہے, ڈھانچہ ہے, شکل ہے,
لیکن اندر اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ جو چیز قانون کی نظر سے بچ کے کر رہے ہیں آپ اس کو سب کے لیے دروازے پھاٹک کھولے ہوئے ہیں. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں، عالم اسلام کے ملکوں کے اندر، ملائیشیا، انڈونیشیا میں آپ چلے جائیں، سعودی عربیہ میں چلے جائیں، خلیجی گلف کنٹریز میں آپ چلے جائیں، تو اسلامی ملکوں میں الحمدللہ اب بھی شرم حیا موجود ہے، پردہ موجود ہے، اور خاندانی نظام موجود ہے. عفت اور پاکدامنی 1000 درجے بہتر ہے یورپ سے. رزق حلال کا اہتمام ہے کسی حد تک. اور سب سے زیادہ کبھی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ جو یورپ نے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا ہے، خواتین جتنی وہاں پہ ستم رسیدہ یورپ میں ہیں، اتنی دنیا میں کسی جگہ نہیں. کہ خاتون جیسے ہی اس کی عمر تھوڑی سی ڈھلتی ہے، وہ بیچاری کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتی ہے جا کر تھوڑی تنخواہ کے اوپر جاب کرنے کے بعد، اور وہاں پہ اتنی ٹف جابز کرنی، دکانوں کے اوپر اس کو سامان منتقل کرنا پڑتا. ہمارے ہاں تو وہ گلیمرائز کرتے ہیں نا کہ یہ خاتون بیٹھی ہوگی اور اس کے آگے کمپنی اور ملازمین ہوں گے اور گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ریوالونٹ، ایسی چیئرز نہیں ملتی ہیں. وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تھائی لینڈ میں چلے جائیں آپ، خواتین وہ سریے ڈھو رہی ہوتی ہیں، ہے نا، لکڑیاں ڈھو ہمارے رہی ہاں ہوتی تو ہیں. خواتین کو کتنا تحفظ ہے، باپ ہم نے ہے، بیٹا خاتون ہے، کو گھر میں کیسے شہزادی بنا کے، ملکہ بنا کے بٹھایا ہوا. وہاں پر آپ جائیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. تو یہ خواتین کے حقوق کے نام پر، اور حقیقی بات یہی ہے کہ خواتین کو حقوق میں اور آپ بہتر دے سکیں گے یا وہ خدا دے سکے گا جس نے انہیں پیدا کیا. تو جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، جو سسٹم اس نے دے دیا، اس سے بہتر نظام ہم نہیں دے سکتے. یہ الگ بات ہے کہ خاتون کو ضرورت ہو تجارت کر سکتی ہے. حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھی. خاتون پڑھا سکتی ہیں. حضرت عائشہ خود پڑھاتی تھیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کتابت سیکھتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت شفاء ادویہ کے پاس گئے، ان کو کہا کہ ان کو کیوں نہیں تم رقیۃ النملہ سکھاتی، یعنی کتابت کیوں نہیں سکھاتی ہو؟ تو ان کو کتابت وہ حضرت شفاء شادی کے بعد حضرت حفصہ کو سکھائی. تو اور خواتین جو ہیں وہ نرسنگ کا کام کرتی تھی، دور نبوی میں کرتی تھی. آج بھی میڈیکل کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو ایجوکیشن وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے راستے میں اسلام رکاوٹ نہیں ہے. یہ ناظرین، یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی معاشرت پر، اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر، اور سب سے بڑھ کے دین اسلام پر خوش ہونا چاہیے، اور ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہماری تہذیب کے برابر، ہماری ثقافت کے برابر دنیا میں کوئی ثقافت نہیں ہے. یہ رحمت والا نظام ہے، اس میں رہیں گے تو خیر ہی خیر ہے.